پیارے دوستوں، اسلام دنیا کا سب سے بڑا دوسرے نمبر پر آنے والا اور ساتھ ہی ساتھ سب سے پسندیدہ ترین اور سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب بھی ہے۔ دوستوں، سوشل میڈیا پر خبروں میں ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ کسی نہ کسی مشہور سیلیبریٹی، پولیٹیشین یا بزنس مین نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ خبریں ہمیں پڑھنے اور سننے کو ملتی ہیں اور یہ خبر سن کر ہر مسلمان خوش ہوتا ہے، اس کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ لیکن دوستوں، ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو دولت، نام، عزت، شہرت کی لالچ میں آ کر دین اسلام کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 10 ایسے بدقسمت لوگوں کا ذکر کریں گے جنہوں نے محض چند ٹکوں اور دنیاوی شہرت کی خاطر دین اسلام کو ترک کر دیا، یا یوں کہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں سے ایمان کی دولت کو نکال دیا۔ تو دوستوں، نمبر 1 پر آتا ہے سید وسیم رضوی۔ سید وسیم رضوی ویسے تو ایک مسلمان تھا اور اپنے بھڑکاؤ بیان کی وجہ سے مسلمان کے خلاف زہر اگلنے سے ہندوستان کے مسلمانوں کے غصے کی وجہ بنا رہتا تھا۔ اس نے نعوذ باللہ سپریم کورٹ میں قرآن کے اندر سے 26 آیتوں کو نکالنے کی مہم چلائی تھی، جسے سپریم کورٹ نے خارج کیا، اور اس نے اسلام سے نکلنے کے بعد ایک خاص قوم کو آکرشت کرنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف گستاخی بھری باتیں کرتا رہا، اور اس نے ہم سب کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر ایک کتاب بھی لکھی جو گستاخی سے بھری ہے، نعوذ باللہ۔ اس نے اسلام چھوڑنے کے بعد سناتن پرمپرا اپنا لی اور اپنا نام سید وسیم رضوی سے بدل کر جتیندر نارائن سنگھ تیاگی رکھ لیا، اور آج اس کی نہ تو کوئی خبر آتی ہے نہ ہی اس کا کوئی بیان۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس پر اپنا عذاب اسی صورت میں اتارا۔ اور دوستو، نمبر 2 پر آتی ہے ہیپی سلما۔ ہیپی سلما ایک انڈونیشیا ماڈل اور ایکٹریس ہے جو کہ 4 جنوری 1980 میں انڈونیشیا میں پیدا ہوئی۔ ان کی پیدائش ایک مسلم فیملی میں ہوئی اور جلد ہی وہ پوری ایشیا کی ایک جانی مانی ماڈل بن گئی۔ سال 2010 میں انہوں نے بالی کے شاہی خاندان میں شادی کرنے سے پہلے اسلام کو چھوڑ کر ہندو مذہب کو اپنا لیا۔ آج ہیپی سلما پرنس ہیپی سلما جارو کے نام سے جانی جاتی ہے اور شادی کے بعد اب تک ان کے 2 بچے پیدا ہو چکے ہیں۔ اور دوستو، نمبر 3 ہری لال موہن داس گاندھی۔ بھارت کے مہاتما گاندھی کے نام سے مشہور ان کے سب سے بڑے بیٹے ہری لال گاندھی کی کہانی کافی عجیب ہے۔ ہری لال گاندھی 23 اگست 1888 کو پیدا ہوئے اور سال 1936 میں ہری لال گاندھی کی عمر 48 برس کی تھی، تو انہوں نے پبلکی دین اسلام کو قبول کر لیا تھا اور اپنا نام بدل کر عبداللہ گاندھی رکھ لیا۔ لیکن لوگوں نے ان کا مکمل بائیکاٹ کر کے ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، تو ان کے ماں باپ نے انہیں واپس ہندو دھرم میں آنے کو کہا، تو انہوں نے اسلام چھوڑ کر پھر سے ہندو دھرم اپنا لیا۔ اور دوستو، نمبر 4 پر آتے ہیں محمد الحسن۔ محمد الحسن 10 ستمبر 1990 کو بنگلہ دیش میں پیدا ہوئے، جو کہ بنگلہ دیشی کرکٹر کا ایک بڑا نام ہے۔ وہ سال 2008 کے اندر 90 ورلڈ کپ کے بنگلہ دیش کے کرکٹ ٹیم کا ایک اہم حصہ تھے اور بنگلہ دیش کی ٹیم کے کپتان بھی رہ چکے ہیں۔ محمد الحسن کا تعلق ویسے تو اسلام سے تھا، لیکن انہوں نے اپنے کرکٹ کیریئر کے دوران اچانک سے اسلام دھرم کو چھوڑ کر ہندو مذہب اپنا لیا۔ اسلام چھوڑنے کے بعد انہوں نے اپنا نام محمد الحسن سے بدل کر وکاس رنجن داس رکھ لیا۔ اور دوستو، نمبر 5 پر آتا ہے جویا اختر۔ جویا اختر 14 اکتوبر 1972 کو بھارت کے شہر ممبئی میں پیدا ہوئی، جو کہ ایک مشہور ابھینیتا کی بڑی بیٹی ہے۔ جویا اختر ایک مشہور رائٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین ڈائریکٹر بھی ہے، جو کہ بالی ووڈ کو اب تک بہت سی بڑی بڑی فلمیں دے چکی ہے۔ جویا کی فیملی اسکالرز میں سے ایک ہے اور جویا بھی ایک مسلمان کے طور پر ہی پیدا ہوئی تھی، لیکن سب سے پہلے جویا کے والد جاوید اختر نے اسلام کو چھوڑنے کا اعلان کیا اور اس کے کچھ عرصے کے بعد جویا نے بھی اسلام چھوڑ کر لادینیت کو اپنا لیا، یعنی ان کے مطابق اس کائنات میں کوئی خدا موجود نہیں ہے، استغفر اللہ۔ اور دوستو، نمبر 6 زبیدہ بیگم۔ زبیدہ بیگم سال 1911 میں ممبئی میں پیدا ہوئی، جو کہ ایک مسلم فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ زبیدہ بیگم بھارت کی ایک جانی مانی اداکارہ تھی جنہوں نے کئی سال تک انڈسٹری پر راج کیا۔ ان کی زندگی سے متاثر ہو کر ہی سال 2001 میں زبیدہ نام سے ایک فلم بھی بنائی گئی۔ اپنے کریئر کے دوران زبیدہ کو حیدرآباد کے مہاراج نرسنگھ دھنراج سے پیار ہو گیا، جو کہ ایک ہندو گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، لہٰذا انہی سے شادی کرنے کے لیے زبیدہ بیگم نے اپنا دین اسلام چھوڑ دیا اور اپنے شوہر کے مذہب کو اپنا کر ایک رانی بن گئی اور اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور دوستو، نمبر 7 پر آتا ہے
ہے سارہ حیدر۔ سارہ حیدر پاکستان کے شہر کراچی میں پیدا ہوئی، جو ایک سنگر ہونے کے ساتھ ساتھ میوزک کمپوزر بھی ہے۔ انہوں نے کوک اسٹوڈیو نام سے مشہور میوزک پلیٹ فارم پر بھی پرفارم کیا اور وہیں سے انہیں کافی شہرت بھی حاصل ہوئی۔ اس کے بعد سارہ پاکستان کو چھوڑ کر امریکہ چلی گئی اور سارہ آج کل امریکہ میں ہی رہنے لگی ہے۔ مسلم فیملی میں پلی بڑی سارہ نے امریکہ جانے کے بعد اسلام کو چھوڑ دیا اور آج وہ امریکہ میں ایکس مسلم آف نارتھ امریکہ کے نام سے ایک NGO چلا رہی ہے، جس میں وہ لوگوں کو اسلام چھوڑنے اور ان کی مالی مدد کرنے میں ان کا ساتھ دیتی ہے۔ اور دوستو نمبر 8 پر آتا ہے چندر موہن۔ چندر موہن انڈیا کی ہریانہ اسٹیٹ کی ڈپٹی CM رہ چکی ہیں۔ چندر موہن 13 ستمبر 1965 کو پیدا ہوئی، جو کہ اب انڈین نیشنل کانگریس کا ایک اہم حصہ ہے۔ وہ پیدا تو ایک ہندو کے طور پر ہوئے تھے، مگر ایک مسلم عورت سے شادی کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ کچھ عرصے بعد ان کی اپنی بیوی سے بن نہ سکی، لہٰذا دونوں نے شادی کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور طلاق کے بعد چندر موہن نے اپنا پولیٹیکل کیریئر بچانے کے لیے پھر سے اسلام کو چھوڑ کر ہندو مذہب کو اپنا لیا۔ اور دوستو نمبر 9 پر آتا ہے طارق فتح۔ طارق فتح مسلمان ہونے کے باوجود اسلام کا اصلی دشمن اور غدار وطن نکلا، جو کہ اب ایک ایتھسٹ بن چکا تھا۔ طارق فتح پیدا تو کراچی میں ہوا تھا اور اس کے بعد پاکستان سے بھاگ کر کینیڈا چلا گیا۔ وہاں اسلام کے خلاف تحریکیں چلائی اور لوگوں کو بڑے پیمانے پر اسلام چھوڑنے کے لیے اکساتا رہا۔ طارق فتح اسلام کو چھوڑ کر لادین ہو چکا تھا اور سال 2023 میں 24 اپریل کو اس کی کینسر سے دردناک موت ہو گئی۔ اور دوستو نمبر 10 پر آتا ہے علی امجد رضوی۔ علی امجد رضوی جو پاکستان میں پیدا ہوا اور ایک شاندار رائٹر بھی تھا۔ علی امجد 10 سال سعودی عرب میں رہ چکا تھا، مگر اس کے باوجود اس نے اسلام کو چھوڑ کر لادینیت کو پسند کیا۔ آج علی امجد کینیڈا میں رہتا ہے اور اس نے ایک کتاب بھی لکھ رکھی ہے جس کا نام دا آرٹسٹ مسلم کے نام سے ہے، جو بے مطلب کی کتاب ہے جو اس نے لکھی ہے۔ اس میں صرف وہی لکھا ہے کہ اس نے اسلام چھوڑنے کے بعد اس کو کیا کیا فیس کرنا پڑا۔ تو پیارے دوستو یہ ہیں 10 ایسے لوگ جنہوں نے عزت کی خاطر، محبت کی خاطر یا دولت شہرت کی خاطر دین اسلام کی اصلی دولت کو، اصلی دین حق کو چھوڑ دیا اور اسلام سے دور ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، دین اسلام کو ماننے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ایمان کو سلامت رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے اور مرتے دم تک پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو اگر آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہو تو آپ لوگ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور ایسے ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو دوستو ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔